آج اس بیمار مولا کا جنازہ اٹھنا ہے جسے کربلا سے لے کے شام تک مسلمانوں نے اتنا مارا. میرے بھائیوں کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور شہزادے کے مسائل ملا کے پڑھنے ہیں. لوگ جملہ سنیں اور پھر تفصیلی مسائل میں مولا سید سجاد کے پڑھوں گا. مگر مجلس کے مسائل شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ میں دو باتیں کیا کرتا ہوں، وہ ضرور کروں گا. میری بیٹیوں، جو سید زادیاں میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشد زادیاں ہیں. جو غیر سادات ہیں انہیں بیٹیاں کہہ رہا ہوں. میری بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا. آج بڑے غیرت مند مولا کی شہادت ہے. آج اتنے غیرت مند مولا کی شہادت ہے جو کربلا سے لے کے شام تک پانی نہیں خون والا. کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد، باقی ایوب کا گریہ بھی بڑا معروف ہے، مولا عیسیٰ بھی بڑا ہے، لیکن آپ خون کیوں روتے ہیں؟ میرے مولا سجاد کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. کیا عیسیٰ کی ماں بازاروں میں گئی؟ اللہ اکبر. مولا تمہیں کوئی حق نہیں ہمیں حسین کے علاوہ. کیا ایوب کی بیٹیاں بازاروں میں گئی؟ کیا نہیں مولا؟ کیا شہادت تمہارا ورثہ ہے؟ اکبر شہید نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ میرا بابا حسین شہید نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ کیا مولا پھر خون کیوں رو رہا؟ کیا دو باتیں خون اڑا گئی. ایک میری بہن کا زندان میں مر جانا، دوسرا میری ماں کا چادر کے بغیر 36 شہروں میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور تمہاری حالت کو قبول فرما. کبھی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کرنا خدائے میں کوئی بولا یا نہیں بولا. میں نے کبھی زحمت نہیں دی، لیکن کوشش کرنا مسائل میں. معصوم فرماتے ہیں ہمارے مسائل پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. اللہ کے بندوں اور علی کے پاکیزہ شیعوں، آج اس مجلس میں سن لو ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے. باقی امتوں کا بھی ہوگا، مجھے اس سے بحث نہیں. شیعوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ میری پاک بی بی کا ایک جملہ، نام نہیں لوں گا. اچھا میں نشانی بتا دیتا ہوں، آپ کی چیخیں عرش تک چلی جائیں گی اگر میں نے نشانی بتا دی. اس بی بی کا نام نہیں لوں گا، بس اتنا کہوں گا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے وہ. اچھا دوسری نشانی بتاؤں، وہ بی بی اتنی پاک ہے کہ ساری زندگی اپنے بابا کے سامنے. ہائے 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 مولا تمہیں کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے علاوہ. لوگ کہتے ہیں میں کبھی نہیں ہویا، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ آپ کے آنسو آپ کے گریبان تر ہو جائے گا. عزادارو، بہت بڑا شجاع ہے میرا آدمی، اس میں کوئی شک نہیں. میں کون ہوں؟ دادا اور پوتا میں تقابل کرنے والا. میں تقابل نہیں بتا رہا ہوں، لیکن تمہیں منظر سجاد بتا رہا ہوں. کوئی بیماری نہیں تھی سجاد کو. میں نے آج تک کسی کتاب میں قبلہ نہیں پڑھا کہ جناب سجاد کو کوئی بیماری تھی. ہم کہتے ہیں نا بیمار کربلا، کوئی بیماری نہیں تھی. میں بتاتا ہوں، جب آئی نا شب عاشور، حسین سجاد کو لے کر خیمے کے باہر گئے. سجاد، جی بابا. سجاد بیٹا، جی بابا. جہاد اصغر کہے گا یا جہاد اکبر؟ یہ خاموشی نہیں ہے. میں ادب سے مسائل پڑھتا ہوں، رولانے کے لیے کوئی ایسی روایت نہیں پڑھوں گا جس کی سند نہ ہو. بابا، بڑے کا بیٹا ہوں، بڑے کا پوتا ہوں، بڑے کا شاگرد ہوں. بابا جہاد اکبر کروں گا، لیکن بابا اتنا بتا جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں فرق کیا ہے؟ سنو گے جملے؟ اب تمہاری مرضی ہائے کرنا نہ کرنا. حسین کی آنکھیں ایسے برسی جیسے سامن کے بادل برستے ہیں. حسین فرماتے بیٹا صبح اکبر کی اذان سے آغاز ہوگا، میرا عباس مارا جائے گا، میرے غلام محمد مارے جائے گا، میرے اکبر کے سینے میں برسی کا پھل ٹوٹ جائے گا، میرے قاسم کے ٹکڑے کربلا میں بکھر جائیں گے. سجاد ہو کے کہتے بابا کیا یہ جہاد اکبر ہے؟ کیا نہیں بیٹا جہاد اصغر ہے جو اب تک نہیں ہو سکا. حسین کی آواز آئی، بیٹا میری بہنیں دیکھ رہی ہوگی، شمر خنجر کے ساتھ میرا سر گرم کرے گا. کیا بابا یہ جہاد اصغر ہے؟ سجاد ہو کے کہتے بابا پھر اتنا بجا جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ گجرات کے
یہ کہنا تھا نا سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لی. میرا پڑھ دینا آسان, آپ کا سن لینا آسان. یہ میں جملے ارقم سے پڑھوں گا تاکہ آپ برداشت کر سکیں. سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. حسین نے جوان بیٹے کی دونوں بغلوں میں ہاتھ لیا. سجاد اٹھتا نہیں. بابا کمر ٹوٹ گئی. بابا تیرا بیٹا بیمار ہو گیا. بابا اٹھا نہیں جاتا. حسین نے سینے سے لگایا, کہا سجاد بھی نہیں سنا ہے, آپ اب آگے بتا, بندہ مر جائے گا جس نے معاف کر دیا. جتنا سینے تو مجھے معاف کرنا. علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں سجاد یزید کا دربار ہوگا, وہ شراب کے نشے میں ہوگا, تیرے ساتھ میری پاک بہنیں اور میری بیٹیاں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. لو مسائل ختم کیے. مزاداروں, ایک رسی 12 گلے. یہ خاموشی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا پردہ سلامت دے. جو ہائے کر رہے بیوی سے بھی سلامت دے, جو نہیں کر رہا بیوی سے توفیق دے. ایک آنسو آگے سیدوں کا اس پردیش میں صف ماتم بچھانے کا مقصد مکمل ہو جائے. آج سیدوں نے اپنے گھر میں یہ صف ماتم سجایا ہے تو اس کی کوئی وجہ, یہ چاہتے ہیں یہاں کوئی آئے سیدزادہ اور کوئی آئے نہ, چونکہ سجاد کے مصائب ہیں نا. 3 بیویاں ضرور تشریف لائیں گے. ایک وہ جس کی مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی, پتہ نہیں کو سمجھائے کہ نہیں. ایک وہ جس کا مسلمانوں نے نیزے سے سر زخمی کر دیا جو اب تک نہیں ہو سکا. اور کوئی آئے نہ آئے, وہ بہن آئے گی جو 36 شہروں میں سجاد کے ساتھ قیدی ہو کے کہتی تھی آئے میرا سجاد. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ جملے سنیں, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ چاہے مائک کام کر رہا ہے یا نہیں, میں نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا. یہ جملے میری مجال نہیں. بیٹا اس کو ذرا باہر نکالی مائک کو کہ میں یہ جملے بیٹھ کر پڑھ سکوں. عزاداروں, کیونکہ جملے ایسے ہیں میں یہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا, مجھے معاف کیجیے گا. جی ٹھیک ہو گیا بیٹا. ایک رسی 12 گلے جس میں بیویاں قید تھیں. ایک رسی, میں نے بار بار کہا آپ نے غور نہیں کیا. ایک رسی رات کے 12 گلے. سیدزادہ ایک رسی الگ تھی, درمیان میں سجاد تھا. بائیں جانب 4 سال کی ہے, 12 سال جناب باقر حالت رکوع میں چل رہا تھا. جب سجاد سر اٹھا تھا بیوی کی آواز آتی, بھیا سر نہ اٹھاؤ اور میرا سانس بچو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت دے. اچھا, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ جب شام پہنچا میرا مولا, جہاں اتنی دیر برداشت کیا نا, صرف 2 جملے, بیٹے تھوڑا پیچھے ہونا, 2 جملے اور سن لو اور مجھے اجازت سن لو. یہ مصائب نے قیامت ہے, یہ قیامت ہے. اجازت ہے جی؟ اچھا زحمت نہ فرمائے گا, جتنے سید ازا ہاتھ کھڑا کرے, میں نے کچھ عرض کرنا ہے. اچھا بسم اللہ. تقریباً سارے سادات ہیں. آپ نے جدہ نماز پڑھی, اگر میں اداکاری کروں میری بیوی مجھے پردیش سے واپس نہ جانے دے, مجھے میری بیوی اپنی بیٹی سے ملنے نہ دے, اور اگر میں سچ پڑھوں نا تو پھر تمہاری چیزیں شام کے بازار تک جانی چاہیے. سب سے بڑی قیامت سجاد پہ کیا گزری جب 16 میل کربلا کی کھلی زمین پر محمد رسول اللہ کی نواسی حسین کا 4 سال کا سورہ قدر, میں نے نام نہیں لیا, تم نے اس لیے حائری نہ کی کہ لوگ تانوں سے تمہیں رلاتے ہیں, میں بے ادبی نہیں کرتا. حسین کی 4 سال کی سورہ فجر. اچھا میں نشانی بتاؤں نشانی, میں کس بیوی کی بات کر رہا ہوں, نشانی بتانے لگا ہوں. قیامت کے روز ہر کوئی اٹھے گا کفن سے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے غور نہیں کیا. قیامت کے روز ہر کوئی اٹھے گا کفن سے. ایک مظلوم باپ ہے جو کفن کے بغیر اٹھے گا, ایک اس کی 4 سال کی بیٹی ہے جو رو کے کہے گی میرے اللہ میں مظلوم باپ کی بیٹی ہوں, نہ میرے پاپا کو کفن ملا نہ مجھے کفن. جزاک اللہ. آخری جملے شاید شہادت نہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنا, مولا کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. جب 16 میل, میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا, اس سے بڑی قیامت کوئی. جب 16 میل جو آج کے قریباً 50 کلومیٹر بنتے ہیں, میری بیوی چلی ہے نا ایک رسی میں, شہزادی رک گئی. آرام سے پڑھوں گا تاکہ سمجھا سکوں. شہزادی رک گئی,
जनाब सज्जाद कहते हैं बहना चलती क्यों नहीं? बीबी ने इशारा किया भैया सज्जाद ने रस्सी ढीले करो। सज्जाद ने कहा शिव जितना मारना है मुझे मार ले, मैंने अपनी बहन से बात करी है, मुझे रस्सी ढीली करने दे। जिस कमीने ने हाथ खोले सज्जाद ने रस्सी ढीली की। हाँ मेरी मुसाफिरा बहन बोल सही तो पढ़ू मैं जुमला। बीबी रो के कहती है सज्जाद अब चला नहीं जाता, सज्जाद अब पैर से चला नहीं जाता, मेरी जमानत दे दे। कुछ देर के लिए मुझे माफ की आगोश में बिठा दे। अदाकारों अब तक रख दूसरी करना। सज्जाद की आवाज है शिवे पहले तू मारा था अब मैं कपड़ा उठाता हूँ, जितना बार मैं मारे मेरी बहन अब चल नहीं सकती, इसको मार की चोली में बिठा दे। और सैयद साहब इस कबीले ने माँ की चोली में नहीं बिठाया, एक खाली ऊँट लिया मोहम्मद की नवासी को, हुसैन की गरीब बेटी को ऊँट के साथ ऐसे खाया जैसे सफर का सामान मारते हैं। कबीले ने ताशियाना मारा, ऊँट आगे निकला, ताशियाना मोहम्मद की नवासी के चेहरे पे लगा, आवाज नहीं भागा, वो बेटी गरीब हो गई। हौसला हौसला जज़ाकल्लाह सैयद ताबूत को नहीं आना असला से मसाइल पढ़ रहे इन्ना बिल्लाह है मैंने पढ़ दिया सुन ली। अब ये 2 मिनट शहादत में कयामत है। सफरों का थका हुआ सज्जाद मैंने पढ़ दिया सफरों का थका हुआ सज्जाद। मेरे जितने सैयद बैठे आपसे नहीं कह रहा उम्मत से कह रहा हूँ। ये देखिए गले में कपड़ा डाल के मेहनत करता हूँ मैं, हमेशा तबलीग मसाइब में करता हूँ। जब कोई गले में कपड़ा डाल लेता है ना फिर उसकी मस्कीन समझ के बात मानी जाती है। ये मेरे गले में कपड़ा है बीबी आलिया का वास्ता। सारी दुनिया शराब पिए, हमें से कोई खुश नहीं। जो अपने आप को अली का शिया कहता है ना कभी जिंदगी में शराब ना पीना। इस शराब की वजह से सज्जाद 36 घंटे गरीब बहन का मैयत उठाकर कहते हैं जान लो और मेरी परदेसी बहन मर गई है और कोई चादर दे दो, एक कफन दे दो और मेरी अपनी बहन का कफन करना। अल्लाह अकबर क्या मजबूर मजलिस है। सैयदादे अल्लाह तेरी माँ का कलेजा ठंडा रखे। अल्लाह अकबर। मैंने ये जुमला मेरा नहीं अल्लामा रशीद कुरानी मेरे दादा साहब इसी पे मैं इख्तिताम करूँगा। जो बंदा कहता है ना मैं बड़ा अमीर हूँ रब्बे मोहम्मद की कसम रोड तक चीखे मारता जाएगा अगर तुमने जुमला गौर से सुन लिया। अल्लामा रशीद कुरानी ने नज़्म पाक में पढ़ा कि 36 घंटे हुसैन की मजलूमा बेटी का मैयत पड़ा रहा। मेरा कह देना सा आपका सुन लेना सा 36 घंटे हुसैन की मजलूमा बेटी का मैयत पड़ा रहा। एक सैयदजादे खड़े हुए उन्होंने कहा तुराबी साहब हुक्म ये है कि मैयत दुनिया में जल्द से जल्द दफन किया जाता है। तो क्या मजबूरी बन गई थी सैयद सज्जाद की 36 घंटे बहन का मैयत पड़ा रहा। जुमला सुन लोगे एक मरतबा अल्लामा रशीद भी कहते 36 घंटे सज्जाद देखता रहा कोई पूरे शाम में आए और आकर कह दे हुसैन के बेटे तेरी बहन का बड़ा अरमान है। लेकिन मैं जुमला आखिरी बोलना चाहता हूँ, एक आखिरी जुमला बोलना है। सैयदों आज तुम्हें बताऊंगा हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं। ईशान घूम पाने देना लोग हम पे एतराज करते हैं। जाकिर हुसैन को गरीब कह देते हैं। ये खामोशी नहीं ये कयामत है। अभी तो इंशाल्लाह इतना गिरिया होना है जितना मेरी बीबी ने चाहना है। मैं तो सामान पैदा करूँ। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 25 मुहर्रम के मुंतहा शहर बाकिर का परदेसी बाबा दुनिया से चला गया। गुसल हुआ ये हम शरीयत के लिए कहते हैं। ये गुसलों के बाद राज नहीं है। कफन पहनाया गया और मेरे बच्चों जो अब तक नहीं लौटेगा। शादी आपकी दादी की इज्जत की कसम है इतना खून रोया सच्चा के बाद नाव कफन पहना है।
ماتم حسین، ماتم حسین. دعا